بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لیوا بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی لاتا ہے۔ بد نظری کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آم کے درخت کے مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر 2 چیزیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی ہیں: اس کا رزق اور اس کی موت۔ سونے سے قبل بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کریں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند پرسکون آئے گی۔ سفینہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کاش ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دروازے کے دونوں بازوؤں پر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر گھر کے ایک گوشے میں ایک باریک منقش پردے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جانیے اور پوچھئے کہ اللہ کے رسول آپ کیوں واپس آ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسے گھر میں قدم رکھوں جس میں آرائش و تزئین کی گئی ہو۔ سیب دل کی گھبراہٹ دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بدن کی سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 کھجوریں روزانہ لازمی کھایا کریں۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر لوگوں کو جوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے اور ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آواز سریلی اور گلا صاف رہے تو شہد کا استعمال کریں۔ نہار معجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ کھانا بناتے وقت گھی اور آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا، ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جائے گا۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا لیا کریں۔ 2 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین اور جوانی۔ نمک والے پانی سے اگر گھر کا فرش دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ 3 مرتبہ پڑھے ہیں۔ اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ 3 اشخاص ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں: حاسد، کاہل
اور وہمی انسان۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کے شکار افراد کو چاہیے کہ اچار کھانے سے گریز کرے۔ روزانہ سونف والا پانی پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لیں، پیٹ سے جڑے تمام مسائل دور ہو جائیں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں یا پانی ایک سانس میں پئیں۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ اسبغول کا چھلکا پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی خیرا منہا کہے۔ ترجمہ: بے شک ہم اللہ کے ہیں اور لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے ہی پاس اپنی مصیبت کو پیش کرتا ہوں، تو مجھے اس مصیبت کے بدلے جو مجھے پہنچ چکی ہے ثواب عطا فرما اور اس مصیبت کو خیر سے بدل دے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ 4 چیزیں بڑھاپا روکنے والی ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ ایک مرد کی دینی تربیت صرف اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے، جبکہ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ زیادہ ٹینشن لینا اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں اور خوب چمک اٹھتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ جس کمرے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہو وہاں خارش جیسی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کالے یرکان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کیا کریں۔ آنکھوں میں چھوٹی مکھی کا شہد سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کرو، زیور صاف اور دوبارہ چمک جائے گا۔ اگر کافی پینے کے بعد کچھ بچ جائے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرے گی۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو اس کو اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھیں اور پھر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالو، اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبز مرچ فریج میں رکھنے سے قبل اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس سے مرچ کافی دیر تک تازہ رہتی ہے۔ چائے کو زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے اور نکوٹین حل ہو جانے کی وجہ سے صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ چائے کے استعمال شدہ پتے پھینکنے کے بجائے ان سے شیشے کے برتن صاف کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 15 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 20 دن ایسا کریں، جسمانی کمزوری، سستی اور موٹاپے کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ آپ اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنا سکتے،
جب تک اس میں بھیڑ بکری یا بھینس کا دودھ نہ ملایا جائے۔ انڈے کے چھلکے پیس کر پودوں میں ڈالو، پودے بہت جلد بڑھنے لگیں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آ جائے گی۔ بچھو 1 ہفتے تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر پورا سال زندہ رہ سکتا ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ۔ گھر کے اندر بلیاں یا کوئی بھی پالتو جانور پالنے سے فالج کا خطرہ ہو اور دل کا دورہ 2/3 تک کم ہو جاتا ہے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے اور سستی دور کرنے کے لیے صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنائیں۔ زیادہ کھانے کے شوقین افراد روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا وزن نہیں بڑھے گا۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لیں کہ دماغ کمزور ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں ورنہ دانت کمزور ہو جائیں گے۔ بکری کے دودھ کے اندر سرسوں کا تیل شامل کر کے بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف اور شفاف رہے گا۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگا دینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گرم مسالے مت کھائیں، آئل کا کم استعمال کریں۔ جن لوگوں کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا جائے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروایا جائے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ان کو بکری کے دودھ میں لیموں نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی بیوی صاحبہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ رونے لگے۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی رونے لگی تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں روئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو روتا دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا مجھے تو آیت قرآن مجید کی اور ترجمہ اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس جہنم پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 71۔ یاد آ گئی اور رونا آ گیا، مجھے کیا معلوم کہ میں نجات پاؤں گا یا نہیں۔ اس وقت آپ بیمار تھے۔ حضرت ابو میسرہ جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو رونے لگتے اور زبان سے بے ساختہ نکل جاتا کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا آخر اس رونے دھونے کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا یہی آیت ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کر سکرین دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہوتا ہے اور دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھاؤ، یہ دل کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ اور چہرہ سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگاؤ۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ داغ دبوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھائیں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلد ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اگر سفر پر جانا ہے تو ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کا آغاز کریں۔ جمعرات کو سفر کا آغاز کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔